فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين وجد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبتهي، مولانا مقتدانا هادينا وناصرنا بالقاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی، صلوات۔ حضرات گرامی قدر، خلاق عالم، مالک دو جہاں، مالک کائنات اپنی محکم و مستحکم کتاب، پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لینے والا انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیا ہمیشہ ہماری مٹھی میں رہے گی، بہت سو کے ہاتھوں میں آئی اور چلی گئی، چاہے وہ قارون ہو، چاہے شداد ہو، چاہے فرعون ہو، چاہے حامان ہو، بہت سو کے ہاتھوں میں آئی اور چلی گئی، کسی کا ایک بس نہ چل سکا اللہ کے قانون کے سامنے۔ تو وہ خدا کہتا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، ہدایت کو دینے کے لیے، انسان کی زندگی جس مقصد کے لیے اللہ نے عطا کی تھی انسان کو، اس مقصد کے تحت گزر سکے، اللہ نے 1,24,000 نبیوں کا انتظام کیا، اور اس کے بعد نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے کے بعد امامت کے سلسلے کو اسی وقت سے شروع کیا، یعنی کوئی دور بھی، کوئی وقت بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں ہدایت سے کوئی زمانہ خالی رہا ہو، تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ مل سکے کہ ہم مجبور تھے، کوئی راستہ بتانے والا نہ تھا، ہم مجبور تھے، کوئی راہ دکھانے والا نہ تھا، کوئی ہدایت کرنے والا نہ تھا۔ ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں، کیسے نہ کیسے اللہ کی طرف سے ہادیوں کا انتظام ہوتا رہا، تاکہ وہ انسانوں کو وقتاً فوقتاً ہدایت دیتے رہیں۔
رسول اسلام کی ہدایت کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو دور کیسا تھا یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت جس سرزمین پر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند کی رسول نے، اس وقت گناہ عام تھے، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، جوا کھلے عام کھیلا جاتا تھا، قافلوں کو سرے عام لوٹا جاتا تھا اور اس پر فخر کیا جاتا تھا۔ ان تمام چیزوں کا کرنے والا وہ اپنے آپ کے کارنامے فخر کے ساتھ بیان کیا کرتا تھا۔ تو جہاں گناہ کھلے عام ہو رہے ہوں، لوگ اس پر فخر کرتے ہو، ایسے ماحول میں نبی کا بھیجا جانا اور نبی کا اس عالم میں کھلی گمراہی میں آ کر ہدایت کرنا، یہ ایک بہت بڑا جہاد تھا۔ کوئی نبی کے ساتھ اللہ نے فوج نہیں بھیجی تھی، کوئی لشکر نہیں بھیجا تھا، تلوار یا طاقت نہیں بھیجی تھی، اور نہ ہی نبی کو اتنی مال اور دولت عطا کی تھی کہ جس کے ذریعے سے نبی ہدایت کو قائم کر سکتے، مگر یہ قانون قدرت تھا، اللہ کو انسانوں تک پہنچانا تھا نبی کے ذریعے سے۔ نبی نے ایسے کھلے گناہوں کے ماحول میں ہدایت کرنا شروع کی، لوگوں نے اس کلمے کو سنا، جو اب تک صادق مان رہے تھے، جو اب تک امین مان رہے تھے، جو اب تک شفقت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، وہ اب سب دشمن بن گئے۔ چاروں طرف سے دشمنوں کی یلغار تھی، کوئی ساحر کہہ کر پکار رہا تھا، کوئی مجنون کہہ کر پکار رہا تھا، کوئی پاگل کہہ کر پکار رہا تھا، کوئی پتھر پھینک رہا تھا، اور ایسے عالم میں تنہا نبی اللہ کے کارنامہ قدرت کو لے کر آگے بڑھے۔ مگر عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ رسول اسلام نے نہ تلوار سے نہ دولت سے کس طرح سے اس ہدایت کو پہنچایا کہ اگر کوئی کانٹے بچھا رہا تھا تو اس کو اٹھا کر سینے سے لگا رہے تھے، کوئی پتھر مار رہا تھا تو اس کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر رہے تھے۔ دیکھیے، برائی کو برائی سے کبھی نہیں مٹایا جا سکتا، اس کے لیے ایک اخلاق کی، ایک کردار کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں آپ کہ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قطع رشتہ یعنی ریلیشن کا قطع کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ رشتوں کا توڑنا، دوستی کا توڑنا، یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے قطع رشتہ کرے، یعنی اپنے ریلیشن کو، اپنے واسطوں کو توڑے، تو تم اس سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو۔ ہے کوئی کہ جو قطع رشتہ سامنے سے کر رہا ہو اور پھر انسان کوشش کرے کہ نہ میں اس رشتے کو جوڑوں گا؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قطع رشتہ کر رہا ہے، رشتے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ اس رشتے کو جوڑنے کی کوشش کیجئے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں محروم رکھے تو تم اس کو عطا کرو۔ دیکھیے فلسفہ اسلام کیا ہے، اماموں کے کردار کا فلسفہ کیا ہے، ہدایت کس طریقوں سے پہنچائی گئی۔ اگر کوئی تمہیں محروم کرے تو تم اس کو عطا کرو۔ مگر دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ کسی نے کسی چیز سے انسان کو محروم کر دیا تو اب پوری زندگی میں اس کا کام نہیں کروں گا۔ اگر اسی فلسفے پہ زندگی چلتی تو یہ اسلام کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ کفر کا یلغار تھی بھری ہوئی، اور ایسے عالم میں امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی محروم کرے تو تم اس کو عطا کرو۔ یہ ہے
فلسفہ ہدایت. پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اس کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ. ہمارے ساتھ اگر کوئی برائی کرے کہ قیامت تک نہیں معاف کرنے کا، قیامت تک معاف نہیں کرنے کا. عزیزان محترم، امام کیا کہتے ہیں؟ اماموں کا ماننا صرف امام 12 ہے یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. اماموں کی سیرت، اقوال اور فرامین پر عمل کرنا ضروری ہے. امام کے ماننے کا مطلب یہ ہے ان کے اشاروں اور ان کے احکام کے اوپر عمل کیا جائے. ایک بیٹا باپ کو باپ کہتا رہے، باپ کبھی جو حکم دے کبھی جو پورا کرتا ہو. کیا باپ کہنے کا حق ادا کر لیا اس نے؟ باپ ہمیشہ خفا رہے گا کہ ویسے تو پپا پپا کرتا رہتا مگر کبھی بھی کوئی حکم کرتا ہوں کبھی کوئی کام پورا نہیں کرتا، ناراض رہے گا. تو عزیزان محترم، امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آئے تو تم اس کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ. یہ ہے فلسفہ ہدایت، یہ ہے فلسفہ اسلام، انسان کی زندگی کا مقصد. پھر اس کے بعد امام فرماتے کہ اگر تمہیں کوئی گالی دے تو تم اس کو سلام کرو. کوئی گالی دے تو تم اس کو سلام کرو. ہماری بہادری کیا ہے؟ کسی نے ایک گالی دی ہے تو ہم جب تک 10 نہیں سنا لیتے تب تک ہمارے دل کو سکون نہیں پہنچتا. یہ فلسفہ اسلام نہیں تھا، یہ کردار ائمہ نہیں تھا، یہ درس معصومین نہیں تھا. اسلام کیسے پھیلا ہے، اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے، اس کے اوپر غور کیجئے. اب امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں گالی دے تو تم اس کو سلام کرو. اگر کوئی تمہارے ساتھ دشمنی کرے تو تم اس کے ساتھ عدل کے ساتھ کام لو. عزیزان محترم، مولا کائنات نے عدل کرم بھرت کے بتلایا. جب شب ضربت لگی ہے اور ابن ملجم کو پکڑ کر لایا گیا تو امام نے امام حسن سے وصیت کیا کی تھی کہ اس نے مجھے ایک ضربت ماری، اگر تم قصاص لوگے شرعن تو تمہیں ایک سے زیادہ مارنے کا بدلے میں حق نہیں. دشمنی کی بھی حد مقرر کی ہے اماموں نے، مگر ہم ایک گالی کے بدلے 10 دے کر اپنے دل کو سکون پاتی، ایک تھپڑ کے بدلے 10 تھپڑ مارنے کا ارادہ رکھتی، ایک برائی کے بدلے اس کے مقابلے میں 10 برائی کرنے کا ارادہ رکھتے. یہ فلسفہ اسلام ہرگز نہیں تھا. مولا نے اگر دوستی کی حدیں مقرر کی ہیں تو دشمنی کی بھی حدیں مقرر کی ہے. کوئی معاملہ حد سے تجاوز نہ کر جائے، اس کے اوپر انسان غور و فکر کرے. عزیزان محترم، امام فرمایا کہ دشمن اگر تمہارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے تو عدل کے ساتھ کام لو. اگر کسی نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے تو تم عفو درگزر کرو، اس کو معاف کرو. اور پھر اس کے بعد عزیزان محترم ایک جملہ ہے کہ اللہ کی عفو بخشش سے سبق حاصل کرو. اللہ کی عفو بخشش سے سبق حاصل کرو. کیا تم نہیں دیکھتے کہ سورج جب اپنی روشنی پھیلاتا ہے تو وہ اچھوں پر بھی فیضیاب بنتا ہے، وہ بروں کو بھی فیض پہنچاتا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب بارش خداوند عالم کی طرف سے پڑتی ہے تو وہ بد کردار کے لیے بھی فیضیاب ہوتی ہے اور نیکوکار کے لیے بھی فیضیاب ہوتی ہے. یہ فلسفہ اسلام تھا جو ہم کو دیا گیا. عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو موسیٰ نے کیا کہا؟ خداوند عالم، تیرا دیا پانی پیتا ہے، تیرا دیا رزق کھاتا ہے، تیری ہوا میں سانس لیتا ہے، تھوڑے دن کے لیے اپنا رزق بند کر دے، تھوڑے دن کے لیے ہوا بند کر دے، سانس لینا بھول جائے گا، جینا چھوڑ دے گا، خود پول پٹی کھل کے سامنے آ جائے گی کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. یہ تیرا انکار کر رہا ہے، تیری خدائی کے سامنے آ رہا ہے اور تو اسے رزق پر رزق دیے چلے جا رہا ہے.
تو اسے ہوا پر ہوا دیے چلا جا رہا ہے، تو اسے پانی پر پانی دیے چلا جا رہا ہے، کچھ ٹائم کے لیے بند کر دے، تیرا ماننے والا نہیں ہے، تیرا منکر ہے، تیری خدائی کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو ایک مرتبہ آواز قدرت یہی آئی موسیٰ کہ اگر اس نے میری ربانیت کو چھوڑ دیا تو کیا میں بھی اپنی ربانیت کو چھوڑ دوں؟ کیا میں بھی اپنی ربانیت کو چھوڑ دوں؟ مجھے اس نے رب ماننے سے انکار کیا، میں نے اس کو خلق کیا، میں اس کا رازق ہوں، میں اس کا پروردگار ہوں، میں اس کا رب ہوں۔ میں نے تو کبھی ہوا بند نہیں کی، میں نے تو کبھی اس پر پانی بند نہیں کیا، میں نے تو کبھی اس پر رزق بند نہیں کیا۔ عزیزان محترم، یہ فلسفہ دیکھیں آپ، اگر اس فلسفے کے ساتھ انسان آگے بڑھے گا تو انسان اسلام کے زیر سایہ اپنی صحیح زندگی گزار سکے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کو۔ اب اللہ کے ماننے کا مطلب کیا ہے، تھوڑا سا یہ سمجھا دوں۔ اللہ کے لیے ایک نام کافی نہیں تھا، خالی اللہ اپنا نام رکھ لیتا اللہ، تو کیا اس کے لیے کافی نہیں تھا؟ چلیے ایک سے کام نہیں چلا، خدا ہو گئے، تو کیا دو سے کام چل جاتا؟ اس سے زیادہ کی ضرورت کیا ہزار نام خداوند عالم کے رکھے؟ کیوں رکھے؟ کبھی دیکھا؟ کم سے کم 100 نام تو آپ کو قرآن کے ایک پیج پہ مل جاتے ہیں، لاسٹ میں لکھے ہوئے رہتے ہیں خداوند عالم کے نام۔ تو کیا اللہ کو ایک نام کافی نہیں تھا؟ اتنے ناموں کے رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ بات دراصل یہ تھی کہ خدا کے ماننے والے جب اپنا نام رکھیں اور اس کا نام لے تو بہانے سے اپنے ناموں اور خدا کے ناموں کو جب پکارا کرے تو ان اللہ کے ناموں کی صفت اپنے کردار میں بساتے چلے جائے۔ اگر وہ رؤوف تھا تو اس کی صفت بندوں میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی رؤوف بنے۔ اگر وہ غفور و رحیم تھا تو غفور و رحیم کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کے بندوں پر غفوریت کا اظہار کرے۔ مگر کیا ہوتا ہے، اگر وہ ستار العیوب تھا تو اس کے ماننے والوں کو چاہیے کہ اس کے بندوں کے عیبوں کو ڈھک کر آگے بڑھتے رہے۔ اتنے ناموں کا رکھا جانا فلسفہ یہی تھا کہ انسان ہر ایک صفت کو اپناتا چلا جائے اور خداوند عالم کی بندگی کا حق ادا کرتا چلا جائے۔ مگر ہم نے اس کو ستار العیوب مانا، اس کے بندوں کے عیبوں کو ظاہر کرتے۔ ہم نے اس کو رحمان و رحیم مانا، مگر ہم یہاں سے قطع رحمی شروع کر دیتے۔ ہم نے اس کو حفاظت دینے والا مانا، مگر ہم اپنی حفاظت پہ بھروسہ کرتے۔ عزیزان محترم، یہ تمام چیزیں کہ جو ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس سے انسان کو سبق لینا چاہیے اور پھر اس کے بعد انسان آگے بڑھے۔ اب میں عرض کرتا اخلاق مصطفیٰ پر تھوڑا سا اس وقت ذہن میں آ گیا کہ جب رسول مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، دشمنوں کی تکلیفوں کی وجہ سے، صعوبتوں کی وجہ سے، تو مکے میں بارش پڑنا بند ہو گئی۔ ایک کافی عرصہ گزر گیا، وہاں پر پانی نہیں پڑا، بارش نہیں ہوئی، قحط سالی آنے لگی۔ لوگ جمع ہوئے، کافر تھے، جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ محمد رحمت للعالمین تھا، شاید وہ باران رحمت کو اپنے ساتھ لے گیا، لہذا ہم کو کسی نمائندے کو یہاں سے محمد کے پاس بھیجنا چاہیے تاکہ وہ درخواست کرے کہ ہمارے مکے میں قحط سالی ہے، آپ بارش کے لیے دعا کر دیں، بارش کے لیے دعا کر دیں۔ سارے تو دشمن تھے، کسی نے کانٹے بچھائے، کسی نے پتھر مارے، کوئی رات کے شب ہجرت تلواریں کھلی لے کر ان کے قتل کرنے کے لیے جمع رہا۔ اب جائے کون، تیار کون ہو؟ سارے تھے دشمن۔ تو سب نے کہا میں نہیں جانے کا، میں نہیں جانے کا۔
تو ایک مرتبہ ابو سفیان بولا کہ لوگوں، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، ہم اس کے دشمن ہیں۔ وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، محمد ہمارا دشمن نہیں ہے، ہم اس کے دشمن ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم جا کر درخواست کریں گے تو وہ رحمت للعالمین ہے، ضرور ہماری درخواست پر نظر رکھ کر دست دعا بلند کر دے گا۔ دیکھیے، کردار ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن کو بھروسہ آنے لگے، کہ اس کے کردار پر دشمن کو یقین ہوتا ہو۔ ایسا کردار اسلام میں ہونا چاہیے۔ کہا تو پھر کون جائے گا؟ ابو سفیان بولا کہ میں جاؤں گا۔ سب سے بڑا دشمن، سب سے ابتدائی دشمن، وہ کہتا کہ میں جاؤں گا۔ اور وہ پہنچا، مکے کو چھوڑا، مدینے پہنچا، اور سب سے پہلے اس نے سوچا کہ سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے یہاں پہنچوں، جو زوجہ رسول تھیں، رسول کی زوجہ تھی۔ وہاں بیٹی سے پتہ چل جائے گا کہ محمد ہمارے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے، اس کے بعد آگے کوئی قدم بڑھائیں گے۔ اب پہنچا خانے رسول میں، ام رسول السلام اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، ام حبیبہ تھی۔ ام حبیبہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹی تھی۔ ہاتھ پھیرنے کے بعد میں ایک مرتبہ رسول کی مسند اور بستر پر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ام حبیبہ آگے بڑھی، باپ کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ بابا ٹھہر جائیے۔ کہا کیا بات ہے؟ میں بیٹھنا چاہتا۔ ایک مرتبہ روکا، اور روکنے کے بعد بستر کو لپیٹا، ایک طرف رکھا، کہا بابا آپ بیٹھ جائیے۔ غصہ آ گیا، غصے میں کہا بیٹی یہ کیا کیا؟ کہا بابا وہ بیٹی اچھی نہیں ہوتی جو رسول کے بستر یا جگہ پر اپنے باپ کو بیٹھائے۔ وہ بیٹی اچھی نہیں ہوتی جو رسول کی جگہ پر اپنے باپ کو بیٹھائے۔ غصے میں تن پھن ہو کر ام حبیبہ کے گھر سے نکل گیا کہ بیٹی نے میری توہین کی۔ اور غصے میں نکلنے کے بعد دربار نبوت میں پہنچا، دربار نبی میں پہنچا۔ اور پہنچنے کے بعد ابھی پہنچا بھی نہیں تھا کہ ادھر سے جبرائیل امین آ گئے کہ اللہ کے رسول دشمن قابو چڑھ گیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا تھا، اس کی وجہ سے آپ کو پتھر کھانا پڑے تھے۔ آج دعا نہیں بلکہ ہاتھوں کو اٹھا کر بد دعا کرنا، ہاتھوں کو اٹھا کر بد دعا کرنا۔ آج دشمن قابو چڑھا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو ہجرت کرنا پڑی تھی، آج اس کو معاف نہیں کرنا، آج دعا کے بجائے بد دعا کرنا۔ مگر عزیزان محترم، جب اس نے اپنی درخواست کو اٹھایا اور درخواست رکھی تو ایک مرتبہ نبی نے دست دعا بلند کر دیے، دست دعا بلند کیے۔ ارے فرشتے کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ اخلاق رسول کتنا بلند تھا۔ اخلاق رسول یہ تھا کہ دشمن کے لیے دست دعا بلند کیے اور کہا کہ خداوند عالم، دشمن بے شک میرا ہے مگر مخلوق تو تیری ہے، مخلوق تو یہ تیرے ہے، تو رب ہے، تو خالق ہے، ان کے اوپر باران رحمت کو برسا دے تاکہ ان کی قحط سالی دور ہو جائے۔ اور پھر خداوند عالم سے جب دعا کی تو مکے کی سرزمین پر بارش برسی۔ عزیزان محترم، رسول کے ماننے کا مطلب خالی ماننا نہیں ہے بلکہ رسول کے کردار کی پیروی اور اتباع واجب ہے۔ کیا ہم ایسا کر لیں گے؟ اتنے تکلیف دینے والے کو عفو درگزر سے ہم کنار ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ ہم قیامت تک نہیں بھولے، مرتے مرتے دشمن ہی نہیں بھولتے۔ آپ یہ رسول کا کردار تھا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کو۔
کردار کی انسان پیروی کر لے، اتباع کر لے تو مقصد اسلام پورا ہے، مقصد ہدایت پر انسان چل رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ عیسائیت نے معاذ اللہ نعوذ باللہ جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا کر بھی وہ رتبہ نہیں دیا جو رتبہ اسلام نے مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ عام انسانوں کو دیا، عام انسانوں کو دیا۔ ہم زندگی ضرور گزار رہے، روایت بتاتی ہے کہ جب جناب آدم جنت سے زمین پر آئے، ترک اولا، اس کے لیے ندامت، اس کے لیے شرمندگی کہ میں نے اولا کام کو چھوڑا۔ جبرائیل امین آئے، آنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ آپ زمین پر آ گئے، جو کچھ ہونا تھا سو ہو گیا، مگر تمہارا رب تم سے یہ کہلواتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اے آدم، اگر میں تم سے یعنی میں خدا تم سے آ کر کہوں کہ اے آدم میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو، تو کیا تم مجھے کھانا کھلا دو گے؟ کیا تم مجھے کھانا دے دو گے؟ آدم پریشان، خداوند عالم یہ کیسا سوال ہے؟ رازق تو ہے، رزق کا دینے والا تو ہے، بھوک مجھے لگے گی تو میں تیرا دروازے پر فقیر بن کر آؤں گا کہ معبود تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں، تو رزق دینے والا ہے، میں رزق کا محتاج ہوں، مجھ کو رزق عطا کر دے، مجھے بھوک لگی ہے، میں تیرے دروازے پر آؤں گا۔ مگر یہ کیسی بات ہے کہ تو میرے دروازے پر آئے گا؟ تیرے پیٹ ہے نہیں، جسم ہے نہیں، تجھے بھوک لگے گی کیسے؟ تو یہ کیسے؟ ابھی اتنی بات کا سوال ہی ہوا تھا، بات جبرائیل نے آگے بڑھا دی کہ خداوند عالم یہ بھی کہلواتا ہے کہ اے آدم، اگر تمہارا خدا تم سے آ کر یہ کہے کہ اے آدم میرے پاس لباس نہیں ہے، لباس دے دو، تو کیا تم لباس دے دو گے اپنے خدا کو؟ خداوند آدم پھر پریشان کہ خداوند عالم یہ بات کیا ہے؟ جسم میرے ہے، لباس کی ضرورت مجھے ہوگی، لباس کی محتاجگی مجھے ہوگی، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جسم سے منزہ و مبرہ ہے، مجھے لباس کی ضرورت ہوگی تو میں تیرے دروازے پر آؤں گا کہ میں لباس سے برہنہ ہوں تو مجھے لباس عطا کر دے۔ مگر یہ کیسا سوال ہے کہ تجھے لباس کی کیسے ضرورت ہے؟ ابھی اتنا سوال ہے، کیا بات آگے بڑھی؟ جبرائیل نے کہا کہ اے آدم، خدا نے کہلوایا ہے کہ اگر میں خدا تم سے آ کر کہوں میں بے گھر ہوں، میں بے در ہوں، مجھے گھر دے دو، مجھے مکان دے دو، کیا تم اپنا گھر، اپنا در اپنے خدا کو دے دو گے؟ خداوند عالم تو لامکان ہے، جسم میرے ہے، تیرے جسم نہیں، تجھ کو مکان کی ضرورت نہیں، جسم میرے ہے، مکان کی ضرورت مجھے ہوگی۔ جب میں مکان کا محتاج ہوں گا تو تجھ سے کہوں گا کہ مجھے مکان کی ضرورت ہے، تو مجھے مکان دے دے، تو مجھے مکان دے گا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ اور جب یہ سوال، تینوں سوال مکمل ہو گئے تو آدم کہتے ہیں کہ اس راز پر سے جلدی پردہ اٹھا، تو ایک مرتبہ حکم قدرت ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، آدم سے کہو کہ دیکھو اگر کوئی میرا بندہ تمہارے دروازے پر آ کر یہ کہے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دو، اگر تمہارے دروازے پر آ کر کوئی سائل یہ سوال کرے، بندہ کرے کہ میں برہنہ لباس ہوں مجھے لباس دے دو، اگر کوئی بے گھر آ کر یہ سوال کرے کہ میں بے در ہوں بے گھر ہوں گھر دے دو، تو یہ نہ سمجھنا کہ میرا کوئی بندہ تمہارے دروازے پر آیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا میں خود خدا تمہارے دروازے پر آیا۔ اس سے بڑھ کر تقریب انسانیت کیا ہوگی کہ گویا خدا نے بندے کو خدا بنا دیا۔ انسان نے اپنی قدر و قیمت کو پہچانا۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ جناب سیدہ نے یا جناب سیدہ سے پہلے رسول اسلام سے جب سائل نے سوال کیا کہ مجھے لباس چاہیے،
تو رسول نے چٹائی سے پردہ کیا اور اپنا لباس ایک ہی جو جسم پر تھا اتار کر سائل کے حوالے کر دیا. شہزادی نے شب عروسی جو لباس پہنا تھا سائلہ نے آ کر سوال کیا, بی بی نے پرانا لباس پہن لیا, نیا لباس سائلہ کو دے دیا. سائلہ کو دیا کہ نہیں دیا؟ دے دیا. جب قمبر کی بات آئی تو ہلکا لباس علی نے خود پہنا, بہترین لباس قمبر کو دے دیا. کیوں دے دیا؟ وہ ان کو بندے کا سوال نہیں سمجھ رہے تھے, بلکہ اللہ کی راہ میں آنے والا بندہ سمجھ رہے تھے. اسی لیے اللہ کی خوشنودی کے خاطر سیدہ نے روٹیاں بھی دے دی, لباس بھی دے دیے. حسنین نے اپنی روٹیاں دے دی, فضہ نے اپنی روٹیاں دے دی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ خدا کا بھیجا ہوا ہے. تو بندے کے درمیان بندوں کے حساب کو زندگی کا اصل مقصد ہے سمجھا جانا. خداوند عالم کبھی لباس کا محتاج نہیں, خدا کبھی دولت کا محتاج نہیں رہا, کبھی مکان کا محتاج نہیں رہا, مگر اس کے بندوں کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے. اور اسی لیے اس دنیا میں اس کو زندگی دی گئی کہ تم اپنی زندگی کو گزارو, مگر امتحان کی منزل یہ ہے کہ انہی بندوں میں رہ کر شفقت و مہربانی کرو گے تو خدا راضی رہے گا, قطع رحمی کرو گے تو خدا ناراض ہو جائے گا. صلہ رحمی کرو گے تو راضی, قطع رحمی کرو گے تو ناراض. سچ بولو گے تو خدا راضی, جھوٹ بولو گے تو خدا ناراض. اچھے اخلاق کے مالک بنو گے تو خدا راضی, بد اخلاقی کا پیکر بنو گے تو خدا ناراض. یہ سب کچھ اخلاق, صلہ رحمی, قطع رحمی, اچھا اخلاق, برا اخلاق, یہ سب انسانوں ہی میں تو پیش کرنا ہے. اور جب اس میں انسان کامیاب ہوگا تب سمجھئے کہ ہدایت پر انسان صحیح طرح سے اتر پائے گا. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کے اوپر. عزیزان محترم, بہت مشکل ہیں یہ تمام چیزیں. یہیں پر ہمیں اپنی دنیا بنانی ہے آخرت کی, جس کے لیے معصوم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو بوگے وہی کاٹو گے. بونا یہاں پڑے گا, کاٹنا آخرت پہ پڑے گا. ہم یہی بو کر یہی کاٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ میں اچھا اخلاق پیش کیا ہے تو اس کا بدل ہم چاہتے, اگر کسی کو معاف کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی ہم چاہتے, کسی کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے تو اس کے بدلے میں صلہ رحمی ہی سے اس کو دیکھنا چاہتے, اگر اس نے قطع رحمی کر دی تو ہم اس کو بخشنا ہی نہیں چاہتے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو دنیا میں جو بوگے وہی آخرت میں کٹے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جو بوئے ہوں اور جا کر کھیتی میں تل کاٹ لے. اگر جو بوئے ہیں تو جو کی کھیتی ملے گی, اگر تل بوئے ہیں تو تل کی کھیتی ملے گی. اور اس پر بادشاہ کو وزیر کا بہت کچھ بڑا واقعہ بھی ہے. مجھے واقعہ نہیں پڑھنا. ایک بادشاہ ساری بد کرداریاں پھر بھی کہتا تھا کہ جنت میں جاؤں گا, جنت میں جاؤں گا. اس کا وزیر اس کا تھکا, یعنی سمجھا کر تھک گیا. اس نے ایک دن اچانک جا کر کھیتی میں تل بو دیے اور بادشاہ سے آ کر بتلا دیا کہ میں نے جو بوئے. اب جب فصل تیار ہوئی بادشاہ کو لے گیا کسی بہانے سے. بادشاہ نے دیکھا کہ وہاں پر جو کی کھیتی کھڑی. کہا تم نے تو تل بوئے تھے, یہ جو کیسے نظر آ رہے؟ کہا میں نے تو تل ہی بوئے تھے, مگر یہ خود بخود جو ہو گئے. کیسے ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم تل بو اور جو کی کھیتی کاٹو. جو ہو ہی نہیں سکتا. اگر جو بوئے ہیں تو جو ہوں گے, تل بوئے ہیں تو تل ہوں گے.
وزیر نے سمجھانے کی کوشش کی، بادشاہ سلامت، جب جو بوجھ کر تیل نہیں کاٹ سکتے، تل بو کر جو نہیں کاٹ سکتے، تو بد کرداری کر کے ہم جنت کیسے حاصل کر سکتے؟ بد اخلاقیاں پیش کر کے جنت میں کیسے جا سکتے؟ مان گیا، خاموش ہو گیا کہ بات تیری صحیح ہے، جو بوتا ہے انسان وہی کاٹتا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد کے اوپر۔ اب عزیزان محترم، جو تبلیغ کے لیے آئے تھے، رسول اسلام ہدایت کے لیے آئے تھے، وہ اپنی پسند پیش کرتے۔ دیکھیے مسجد رسول ہے، ایک طرف سردار انبیاء بیٹھے، سردار انبیاء کے سامنے سردار اولیاء بیٹھی۔ جانتے ہیں سردار اولیاء کون ہے؟ علی علیہ السلام، ولیوں کے سردار، ایسے ولی جو ولیوں کے سردار۔ کیسا نورانی ماحول ہوگا، ایک طرف مسجد نبی ہے، سامنے سید الانبیاء بیٹھے، سید الانبیاء کے ساتھ میں سید الاولیاء سامنے بیٹھے ہوئے، اور ایک ہستی اور ہے کہ جس کو سلمان فارسی کہتی۔ تینوں بیٹھے ہوئے، جب راز و نیاز کی گفتگو ہوتی تھی تو ہر کس و ناکس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی بیٹھتا تھا تو ایسا ہی جو السلمان منا اہل البیت کی منزل پر فائز ہو۔ دونوں بھائیوں کی راز و نیاز کی گفتگو شروع تھی، سلمان بیٹھے تھے۔ سلمان کا مرتبہ دیکھیے، ایک طرف سید الانبیاء، سامنے سید الانبیاء کے سید الاولیاء، اور سلمان ان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسا نورانی ماحول ہوگا، اس میں رسول اسلام کہتی کہ اے علی، مجھے تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ رسول کی پسند کو اپنی پسند بنائیے۔ مجھے تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، کیا تم سننا پسند کرو گے؟ رسول نبی علی سے کہہ رہے، کیا تم سننا پسند کرو گے؟ علی علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ کے رسول، ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کہیں اور میں نہ سنوں؟ اب بات یہاں پر آ گئی کہ کتنا فرق ہے علی اور دیگر لوگوں میں، کہ جب احد کے فرار ہونے کے بعد مدینے میں رسول نے صحابیوں سے پوچھا کہ تم بھاگ کیوں گئے تھے؟ تم فرار کیوں کر گئے تھے؟ کیا مجھے بتلاؤ گے؟ کہا میدان میں ایک آواز بلند ہوئی، ان محمدن قد قتل اذهبوا، کہ محمد قتل ہو گئے، جاؤ۔ ہم نے اس آواز کو سنا، ہم چلے گئے کہ جب رسول نہ رہا تو اب لڑنے سے فائدہ کیا ہے؟ صحابیوں کی سن لی، علی سے پوچھا کہ علی، جب سب بھاگ گئے تو تم کیوں کھڑے رہ گئے؟ تم کیوں نہ بھاگے؟ کہ اللہ کے رسول، جب میں نے اس آواز کو سنا، ان محمد قد قتل اذهبوا، کہ محمد قتل ہو گئے، جاؤ، تو میں نے سوچا کہ جب محمد ہی نہ رہے تو ہمارا جینے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا رہنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس لیے بھاگ گئے۔ علی کہتے ہیں نبی نہ رہے تو پھر ہمارے جینے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم اس لیے میدان میں کھڑے رہے۔ عزیزان محترم، بس اب کہتے ہیں رسول کہ مجھے تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ علی کہتے ہیں اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے کون سی تین چیزیں پسند ہیں؟ تو ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہے انسان، کہ کب دوسری نماز کا ٹائم آئے، کب میں جاؤں، کب میں پڑھوں۔ دوسری نماز کا انتظار کرتا ہو جب معرفت پروردگار ہو۔ آپ کو یہاں پر روک کر ایک چیز بیان کر دوں کہ خداوند عالم سورہ منافقون میں ارشاد فرماتا ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔
کہ کہیں تمہاری مال اور تمہاری اولاد تم کو غافل نہ بنا دے. تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو ذکر الہی سے غافل نہ بنا دے. عن ذکر اللہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے رہو گے, نقصان اٹھانے والوں میں سے رہے گے. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ دولت اور مال کی محبت زیادہ ہے ہمیں یا خدا کی محبت زیادہ ہے. خدا بلاتا صبح کے ہے, پہنچتے ہم دوپہر کو ہے. خدا بلاتا دوپہر کو ہے, پہنچتے ہم شام کو ہے. یہ کیسی عقیدت ہے, یہ کیسی محبت ہے. محبت کے اوپر انسان کی طلبگاری ہے. اگر انسان کسی چیز کو چاہتا ہے تو اس کے لیے دوڑ دھوپ اور منتیں کوششیں کرتا ہے. ہمارے دل میں دولت کی محبت ہے, ہر حالت میں جیسے بھی کریں گے 8 بجے تالے میں چابی ڈال ہی دیں گے دکان پر جا کر, اس لیے کہ کمانا ہے. اگر اولاد بیمار پڑ جائے تو اب سارا کمایا ہوا مال اس پر لگانے کے لیے تیار ہے. اگر 2-4 ٹائم کی نماز بھی جا رہی ہے تو جانے دیں گے, مگر اولاد کے پیچھے اپنا سارا وقت لگا دیں گے کہ یہ بیمار ہے, یہ پریشان ہے, یہ تکلیف میں ہے, نماز تو بعد میں بھی پڑھ لوں گا. بیٹا صحیح ہو جائے, مال حاصل ہو جائے, بیٹا صحیح ہو جائے, ہر چند مال کی کوشش میں مسجد کو بھولا, نماز کو بھولا, خدا کو بھولا. اس طرف امامت کا کردار دیکھیے کہ امام نماز پڑھ رہے ہیں اور گھر کو آگ لگ گئی, لوگوں نے آ کر بجھائی, امام کی نماز شروع ہے. جب نماز ختم ہوئی لوگوں نے کہا کہ مولا عجیب بات ہے کہ گھر جل رہا تھا اور آپ کی نماز مکمل نہ ہوئی, پوری پڑھتے ہی رہے. آگ لگ گئی گھر میں. کہا میں دنیا کی آگ نہیں آخرت کی آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا, آخرت کی آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا. عزیزان محترم, تو مال اور اولاد کی خاطر انسان کی محبت زیادہ ہے یا اپنے رب کی محبت زیادہ ہے؟ آپ دیکھیے گا سورہ نور میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہاری محبت تمہارے مال اور اولاد پر میری محبت سے زیادہ بڑھ گئی تو قیامت کے دن تمہاری آنکھیں پلٹ جائیں گی. قیامت کے دن خوف کی وجہ سے آنکھیں پلٹ جائیں گی اگر میری محبت پر تمہاری مال اور اولاد کی محبت بڑھ گئی. دیکھیں ہم, اللہ کی محبت زیادہ ہے یا مال کی محبت زیادہ ہے؟ اللہ کی محبت زیادہ ہے یا اولاد کی محبت زیادہ ہے؟ جب معرفت ہوگی تب آواز پر انسان لبیک کہتا ہے. جس کو چاہتا ہے اس سے ایک مرتبہ ملنے کے بعد ملنے کا اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بار بار چاہتا ہے کہ میں اس سے ملتا رہوں, میں اس سے ملاقات کرتا رہوں. یہ ہے اللہ کی محبت کا راز. بتلایا رسول اسلام نے کہ مجھ کو سب سے پہلی بات جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. پھر اس کے بعد دوسری چیز بتلاتے کہ دوسری چیز جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے مشائیت جنازہ, تشییع جنازہ, جنازے میں شرکت کرنا, جنازے کے امور کو انجام دینا, جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا, یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. عزیزان محترم, حقیقت ہے یہ, حدیثوں میں ملتا ہے کہ اگر انسان میت کو کاندھا دیتا ہے تو اس کے گناہ خدا ایسے ختم کر دیتا ہے جو وہ آج ہی بے گناہ پیدا ہوا ہو, اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر کوئی مشائیت جنازہ کرے, تشییع جنازہ کرے, جنازے کے کاندھا دے میت کو, تو خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی بے گناہ پیدا ہوا. اتنا بڑا ثواب ہے تشییع جنازہ میں. اور ایک جملہ عرض کر دوں کہ ورا بن عازب کہتے کہ ایک دن ہم رسول اسلام کے ساتھ کھڑے تھے,
ہم نے دیکھا کچھ دور کے فاصلے پر کچھ لوگ جمع. رسول اسلام نے پوچھا کہ اے ورا بن عازب بتاؤ کہ یہ لوگ کیوں جمع ہے؟ کہ اللہ کے رسول کوئی جنازہ ہے، قبر کے پاس لے کر اس کو دفن کرنے کے لیے گئے. کہا اچھا. جب رسول اسلام نے سنا تو دوڑتے ہوئے قبر کے پاس پہنچے اور میت کے سامنے کی طرف بیٹھ گئے. ورا کہتے ہیں کہ میں رسول کے سامنے کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا کہ رسول اسلام کیا فعل انجام دیتے. روئے، آنسو بہا رہے، بیٹھے ہیں قبر کے کنارے سامنے، اور ایک مرتبہ ایک جملہ کہتے ہیں اے لوگو اپنے آپ کو ایسے مقام کے لیے تیار کرو، اس مقام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. ہمیں مکان کی ضرورت ہوتی ہے جیسے تیسے کر کے ہم بناتے ہیں، ہمیں دکان کی ضرورت ہوتی ہے جیسے تیسے سوجتن کر کے ہم بناتے ہیں، مگر رسول اسلام کہتے ہیں ایسے مقام کے لیے تیاری کرو. عزیزو، تشییع جنازہ کسے کہتے ہم بہتر جانتے، ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. ہم جب جنازے کو لے کر جاتے تو سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے کپڑے اتارے جائیں تو بولے بہت آہستہ سے اتارنا، میت کو تکلیف نہ ہو. اس کو زیادہ زور سے ہلانا نہیں، زیادہ زور سے ہاتھ نہیں لگانا، میت کو تکلیف بہت ہوتی. اس کو پنکھا پھیرانے میں زیادہ تکلیف نہ دینا، زیادہ ہلانا نہیں، زیادہ جھلانا نہیں، زیادہ ڈگمگانا نہیں. کیوں؟ میت کو تکلیف بہت ہوتی. تیزی سے لے کر جانا نہیں، بہت آہستہ آہستہ لے کے چلو. جب قبر کے کنارے لے کر جاؤ تو اس سے پہلے 3 منزلیں دے لو تاکہ اس کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے اس میں تسلی ہو جائے. انسان نے سارے خیال رکھے، غسل دیا احتیاط کے ساتھ، کفن دیا، ہنود دی احتیاط کے ساتھ، جنازے کو اٹھایا احتیاط کے ساتھ، عزیزان محترم قبر تک پہنچایا احتیاط کے ساتھ، قبر میں اتارا بہت سہولت کے ساتھ، سب کچھ اتار دیا. مگر خداوند عالم نے اتنا ثواب کیوں رکھا، اتنی احتیاط کیوں برتی؟ جنازوں کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ سلسلہ ہی کیوں رکھا کہ لوگ کاندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں، تاکہ انسان کسی دن اپنی موت کو نہ بھولے. کہ کاندھے پر جب میت کو کاندھا دے تو اس کو اس بات کا وقتاً فوقتاً ہر مرنے والے کے اوپر اس بات کا یقین آتا رہے کہ جیسے ایک دن ہم نے اپنے باپ داداؤں کے جنازے اٹھائے تھے، ایک دن ہماری اولاد ہمارا جنازہ اٹھائے گی. موت کا یقین ہمیشہ اس کے سامنے رہے، یقین موت انسان کے سامنے رہے. تو ہم نے ساری احتیاطیں برتی میت کو تکلیف نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم میت کے ذریعے سے زندہ کی اہمیت بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو جب مرے ہوئے انسان کے ساتھ میں تمہارے عمل پر تم کو بے گناہ بنا سکتا ہوں، تو پھر زندہ انسان کے ساتھ میں شفقت و مہربانی سے پیش آؤ گے تو میں کتنا خوش ہو جاؤں گا، یہ یاد رکھو. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کے اوپر. ہم نے صرف غسل دیے ہیں، ہم نے صرف کفن پہنائے، ہم نے صرف میتیں اٹھائی ہے، ہم نے صرف قبرستان دفن کیا ہے، مگر اس سلسلے کو اللہ نے قائم کیوں کیا کہ جب میں دفن کرنے والے مردے کے ساتھ میں تمہاری احتیاط، تمہارے عمل، تمہارے اخلاق کی وجہ سے اتنا خوش ہوں، تو زندہ کے ساتھ جب مہربانی کے ساتھ زندگی گزارو گی تو میں کتنا خوش ہوں گا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کو. تو 2 چیزیں ہو گئیں. ایک چیز، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا مجھے بہت پسند ہے. دوسری تشییع جنازہ مجھے بہت پسند ہے. تیسری کیا بتلائی؟ بیمار کی عیادت اور تیمارداری کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے رسول، جن کے عمل کی پیروی ہم پر لازم. اللہ کی محبت کی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے رسول کی پیروی کریں، خدا کے بھیجے ہوئے ہادی کی ہدایت پر عمل کریں.
تیسری چیز کیا بتاتے ہیں؟ بیمار کی تیمارداری، اس کی عیادت مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ مگر ہماری زندگی کا دستور کیا ہے؟ اگر رشتہ دار ہوگا تو ہم عیادت کو جائیں گے، اگر ہمارا دوست ہوگا تو ہم اس کی عیادت کو اور اس کی تیمارداری کو جائیں گے، نہیں تو نہیں جائیں گے۔ یہ ہمارا فلسفہ ہے، یہ ہمارا دستور زندگی ہے۔ مگر رسول اسلام کی اتباع میں آ کر پوچھیں، رسول روز ضعیفہ کے گھر کے سامنے سے نکلتے ہیں، روز وہ چھت سے کوڑا ڈال رہی ہے، اور ایک دن جب نہ پڑا تو سامنے سے پوچھ لیا آج اس ضعیفہ نے کوڑا کیوں نہیں ڈالا؟ تو بتلایا کہ وہ بیمار ہے۔ کہا اگر بیمار ہے تو میں اسے دیکھنے جانا چاہتا ہوں۔ دشمن تھی، مگر رسول اسلام کی ہدایت ویسے ہی یہاں تک نہیں پہنچی ہے۔ ایسے ماحول میں اسلام کی تبلیغ کرنا کہ جہاں پر کفر ہی کفر ہو، گناہوں کا بول بالا ہو، ایسے میں اپنے کردار کو پیش کرنا یہ رسول کا کام تھا کہ میں دیکھنے جانا چاہتا ہوں۔ گئے وہ ڈر گئی کہ شاید بدلہ لینے آئے ہوں گے، اب تو میں کمزور ہوں، اب تو میں بیمار ہوں، مگر اب کیا ہوگا؟ تو ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ تو نے آج کچرا نہیں ڈالا کہ میں بیمار تھی، کہا میں تیری عیادت کو چلا آیا۔ کہا جس کا رسول ایسا ہو، اخلاق ایسا ہو، اس کا اسلام کیسا ہوگا؟ لہذا میں اسلام قبول کرتی ہوں۔ عزیزان محترم، اب رسول اسلام نے اپنی تینوں چیزیں پیش کر دی۔ مولا کائنات کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بھی تین چیزیں بہت 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 پسند ہیں۔ کہا تمہیں کون سی چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں؟ کہا ایک الجہاد بالسیف والصوم للسیف والاکرام للضیف، مجھے تلوار سے جہاد کرنا میدان جنگ میں بہت پسند ہے۔ تلوار سے جہاد کرنا بہت پسند ہے۔ دیکھیے تلوار سے جہاد کرنا جہاد اصغر ہے، مگر نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ علی علیہ السلام نے اس جہاد کو پہلے فتح کر لیا۔ کل یا پرسوں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ساری طاقت ہونے کے بعد گلے میں رسی کا پھندا ڈلوا لیا۔ یہ نفس کا جہاد تھا۔ عمر ابن عبد ود کے سینے پر سوار ہوئے، لوجہ اللہ قتل کرنا چاہ رہے تھے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قتل کرنا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے لیے یہ فعل انجام دے رہا ہوں۔ اسی درمیان اس نے علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ علی کو غصہ آ گیا، ایگو کی بات آ گئی، مجھے ہرٹ کیا ہے، میرے دل کو تکلیف پہنچی ہے، میرے منہ پر تھوکا، میری بے عزتی کی ہے۔ غصے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دو ضربے اور زیادہ چلاتے اور کاٹ لیتے، مگر علی سینے سے اتر آئے، علی سینے سے اتر آئے۔ لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ اب تو فتح پالی تھی، اب چھوڑ دیا، اب دوبارہ قابو پا پائیں گے کہ نہیں۔ اور جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر چڑھے اور اس کے سر کو قلم کیا۔ جب سبب پوچھا تو بتلایا کہ اگر میں فوراً قتل کر دیتا تو وہ میرے ایگو، اپنے دل کی ہارٹ کی تکلیف کی وجہ سے، اپنی بے عزتی کی وجہ سے قتل کرتا، لہذا وہ فعل اللہ کے لیے نہ ہوتا۔ اس لیے جب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے خوشنودی خدا کے لیے وہ عمل انجام دیا۔ اسے جہاد نفس کہتے ہیں، جو جہاد اکبر ہوتا ہے۔ تو علی علیہ السلام نے جہاد نفس پہلے کر لیا تھا، تلوار کا جہاد بعد میں کر رہے ہیں۔ دنیا کو بتلا رہے ہیں کہ تم اس سیرت پر عمل کرو۔ کہ مجھے تلوار سے جہاد کرنا بہت پسند ہے۔ دوسری چیز کیا بتلائی؟ والصوم فی الصیف، اور گرمیوں کے موسم میں روزہ رکھنا بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ ہمارے لیے 2 گھنٹے کا اگر روزہ دن میں گرمیوں میں بڑھ جائے تو ہم بچوں سے بھی یہ کہتے بیٹا گرمی ہو رہی ہے آج مت رکھنا، بیٹا تیرا پیپر ہے تو مت رکھنا، مجھے دکان کھولنی ہے، سفر پہ جانا ہے، میں نہیں رکھوں گا۔ کتنے ہلکے میں لے لیا۔ مگر علی بتلا رہے ہیں کہ مجھے گرمیوں کا روزہ بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اور پھر کہا والاکرام للضیف،
اور مہمان کی مہمانداری کرنا، اس کی خاطر تواضع کرنا، یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ کوئی علی سے پوچھے کہ کیا ان کو ادا کیا جن چیزوں کو پسند بتلایا، تو میں بتلاؤں آپ کو، ایک شخص آتا ہے امام کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ مولا بھوکا، کیا کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے؟ مولا اس کو لے کر دروازے پر پہنچے، اپنے دروازے پر پہنچے، دوسرے کے نہیں، اور جا کر دروازے پر پہنچنے کے بعد میں شہزادی سے پوچھا، بنت رسول سے پوچھا کہ کیا کھانے کے لیے کچھ کھانا موجود ہے؟ میرے ساتھ ایک مہمان آیا ہے، اس کو بھوک لگی ہے۔ تو ایک مرتبہ سیدہ کہتی ہیں کہ سب نے کھانا کھا لیا ہے، بس ایک روٹی ہے جو زینب کے حصے کی بچی ہے، اور وہ زینب سو رہی ہے، جب اٹھے گی تو کھائے گی۔ ابھی زینب کو صحیح سے نیند نہیں آئی تھی، بابا کے ماں کی گفتگو کو سنا، اٹھی، اٹھ کر روٹی اپنے ہاتھوں سے اٹھائی، اٹھا کر کہا بابا مجھے بھوک نہیں ہے، آپ اپنے مہمان کو کھلا دیجئے۔ عزیزان محترم، جس کی بیٹی اتنی سخی ہو اس کا بابا کتنا سخی ہوگا، کتنا مہمان نواز ہوگا اس کا بابا۔ کہ مجھے مہمان کی خاطر تواضع بہت پسند ہے۔ علی علیہ السلام نے اپنی پسند بتلا دی۔ اس کے بعد سلمان کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں۔ کہا تمہیں کیا پسند ہے سلمان؟ دیکھیے اب تک ایک نبی نے جب بیان کی اپنی پسند تو ایک معصوم تھا اور ایک سلمان تھے سننے میں، اور جب علی نے بیان کی تو ایک نبی تھا اور ایک سلمان تھے سننے میں۔ مگر اب جب سلمان کہہ رہے ہیں تو ایک نبی سن رہا ہے اور امام سن رہا ہے، دو معصوم سلمان کی گفتگو سن رہے ہیں کہ نبی ہے اور ایک امام ہے، اور گفتگو کرتے نبی نے جب کہا کہ اے سلمان تم کو سب سے زیادہ بہت زیادہ کون سی چیزیں پسند ہیں، تو جناب سلمان کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ایک تو آپ دونوں بھائیوں کی بیٹھ کر گفتگو سننا بہت پسند ہے، آپ دونوں بھائیوں کی گفتگو بیٹھ کر سننا مجھے بہت پسند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب رسول خدا بار بار فاطمہ کے دروازے پر کیوں جاتے تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ رسول خدا علی سے زیادہ گفتگو کرنا بار بار کیوں پسند کرتے تھے؟ اس لیے کہ جب پوچھا گیا تو رسول نے بتلایا کہ دیکھو علی کی گفتگو میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ جب شب معراج گیا تو میرے خدا نے علی کے لہجے میں گفتگو کی تھی۔ جب میں علی کے لہجے کو سنتا ہوں تو لہجے پروردگار کی خوشبو میں محسوس کرتا ہوں، لطف محسوس کرتا ہوں، اور اپنی بیٹی کی گفتگو اس لیے پسند کرتا ہوں، مشام میں محسوس کرتا ہوں کہ جب میں سیر جنت کو گیا شب معراج تو میں نے جو پھل کھایا تھا اس کی خوشبو سونگھی تھی، اس خوشبو کو فاطمہ زہرا میں محسوس کرتا ہوں، لہذا علی سے گفتگو کرتا ہوں، فاطمہ کے جسم کی خوشبو سونگتا ہوں، مجھے معراج تازہ ہو جاتی ہے۔ تب آپ یاد کیجئے کہ رسول فاطمہ کے دروازے پر جا کر کوئی احسان نہیں کرتے تھے، رسول علی سے گفتگو کر کے کوئی علی پر احسان نہیں کرتے تھے، بلکہ ان سے گفتگو کر کے اپنی معراج کو تازہ کرتے تھے۔ ایک صلوات بھیجی محمد و آل محمد کے اوپر۔ ایک تو آپ دونوں بھائیوں کی گفتگو سننا مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور ایک علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بہت پسند ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہے النظر علی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے میں علی کے چہرے کو دیکھتا۔ اور تیسرے، مجھے مہمان کی مسجدوں کو آباد کرنا بہت پسند ہے، تیسرے بتلایا مسجدوں کو آباد کرنا بہت پسند ہے۔ تو تینوں چیزیں جناب سلمان نے بتلا دی۔ اس کے بعد جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول 3 چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہے، 3 چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہے، کہ تمہیں کیا پسند ہے تم بھی بتلاؤ۔ تو جبرائیل کہتے ہیں ایک بات نبی کی بات میں سے اٹھائی کہ اس کی
بیمار کی عیادت کو جانا، اس کی تیمارداری کرنا، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک بات علی کی باتوں میں سے اٹھائی کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور ایک بات سلمان کی بات سے اٹھائی کہ مجھے مسجدوں کا آباد کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ تینوں کی بات جبرائیل نے اٹھائی اور رسول نے سنی، علی نے سنی، جبرائیل نے سنا دی، آواز قدرت آئی، میرے حبیب تین چیزیں مجھے بھی پسند ہیں، تین چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں۔ ایک وہ زبان بہت پسند ہے جس پر میرا اور میرے حبیب اور اس کی آل کا ذکر رہتا ہو، اس زبان کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ وہ دل پسند ہے جو میری یاد میں، میرے خوف میں ڈوبا ہوا رہتا ہو، اور وہ جسم مجھے بہت زیادہ پسند ہے جس پر تکلیفیں پڑیں، مصیبتیں پڑیں، صعوبتیں پڑیں، مگر وہ شکایت لب پر نہ لے کر آئے، لبوں پر کبھی شکایت نہ لائے۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ جسم پر تکلیف پڑے، مصیبت پڑے، عزیزو جو نبی نے کہا حسین میں وہ ساری باتیں بھی تھیں جو علی نے کہا، حسین میں ساری وہ باتیں بھی تھیں جو سلمان نے کہی، حسین میں وہ ساری باتیں بھی تھیں جو جبرائیل نے کہی، حسین میں وہ ساری باتیں بھی تھیں جو خدا نے کہی، وہ بھی حسین میں ساری باتیں تھی۔ عزاداروں، یہی تو بات تھی کہ زمین کربلا پر حسین نے جب تلوار کو رکھ لیا تو آواز دی کہ اب تیر چلیں یا تلوار چلے، تبر چلے یا نیزے چلے، حسین کے لیے آسان ہو گئے، اس لیے کہ میں سجدہ عشق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ساری تکلیفیں اور شکر کا سجدہ۔ حسین نے تکلیف کا کبھی شکایت نہیں کی، پروردگار مجھ پر تکلیف پڑ رہی، پروردگار اتنے نیزے آ رہے، پروردگار اتنی تلواریں لگ رہی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہے، ہزاروں کی تعداد میں تیر اندازی کرنے والے تیر انداز ہیں، پروردگار مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ حسین نے کوئی شکوہ نہیں کیا، ہر تلوار کھاتے رہے، ہر تیر اپنے جسم پر لیتے رہے، اور پھر اس کے بعد پھر بھی شکر کا سجدہ اپنے معشوق سے عاشق ادا کرتا رہا۔ ساری صفتیں حسین میں موجود تھیں۔ عزادارو، تاریخ بتلاتی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ حسین میں اتنی معرفت تھی، حسین کے گھر کے بچے تکلیف برداشت کرنے کے لیے تاریخ بتلاتی ہے کہ جب بچے رات میں شب عاشور پیاسے تھے تو بریر نے حبیب سے کہا، مسلم سے کہا، زہیر سے کہا کہ سنتے ہو خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، آوازیں اعلیٰ تش بلند ہو رہی ہے۔ کہا ہاں زہیر، بریر سنتے تو ہیں۔ کہا اگر خیموں میں کوئی بچہ پیاس سے مر گیا تو آخرت میں بطول کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ بریر تم زندہ رہے، میرا بچہ پیاس سے مر گیا، پانی کی سبیل نہ کر سکے، ہم کوئی جواب بطول کو کیا دیں گے؟ کچھ پانی کی سبیل کی جائے۔ جناب بریر نے اتنا کہنے کے بعد بچوں کو آواز دی کہ بچوں لاؤ تم خالی مشکیزہ مجھے دو، میں فرات سے پانی بھر کر لے کر آتا۔ جناب بریر کو بچوں نے مشکیزہ دیا، بچوں کے دم میں دم آیا کہ برار سقا بن کے بریر ہمارے لیے پانی لینے جا رہا ہے۔ خالی مشکیزہ لے کر بریر فرات پر پہنچے، فرات پر پہرا بیٹھا ہوا، سب لوگ اس وقت سو چکے تھے، پہرے دار فرات کے سو چکے تھے، کوئی ایک جاگ رہا تھا۔ جیسے ہی مشکیزہ فرات میں بھرنا شروع کیا تو آواز آہٹ محسوس ہوئی۔ بریر کے خاندان کا ایک انسان تھا، اس نے فوراً آواز بلند کر کے پوچھا کہ کون ہے جو فرات سے پانی بھر رہا؟ تو ایک مرتبہ بریر نے آواز کو پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد جناب بریر کہتے ہیں کہ بھائی حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں میں پیاسے ہیں،
میں ان کے لیے ایک مشکیزہ پانی لینے کے لیے آیا۔ تو ایک مرتبہ برائر کا خاندانی کہتا ہے کہ برائر تم میرے خاندان سے ہو، تم پانی پی سکتے ہو مگر مشکیزے میں پانی لے کر نہ جانا، مشکیزے میں پانی نہ بھرنا۔ برائر کہتے ہیں وائے ہو تجھ پر کہ تم مجھے تو پانی پینے کی اجازت دے رہا ہے اور جس کے صدقے میں خدا نے یہ پانی بنایا اس کے بچوں کے لیے منع کر رہا ہے۔ برائر نے ایک مرتبہ مشکیزہ لیا اور چلنے لگے، اس نے دوسرے سپاہیوں کو اٹھایا، سپاہیوں نے پیچھا کیا، برائر جنگ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ مشکیزے کو بحفاظت خیموں تک لے آئے۔ جب دور سے خیموں کو دیکھا تو خوشی کے عالم میں بچوں کو آواز دی، اے بچوں تمہارا سقا پانی لے آیا ہے، اے بچوں آؤ اپنے کوزے لے کر آؤ، تمہارا سقا پانی لے کر آیا ہے۔ جب بچوں نے سنا 3 دن کی پیاس کہ برائر پانی لے آئے، خالی مشکیزے لے کر خیمے سے سارے بچے باہر دوڑے۔ ایک مرتبہ خوشی کے عالم میں برائر نے مشک کو زمین پہ رکھا، پیاسے بچے ارے پیاس کی وجہ سے مشک پر ٹوٹ کر گرے، مشک کا دہانہ کھلا، زمین کربلا پہ پانی بہنے لگا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے اپنا سوکھا گلا ارے گیلی زمین پہ رکھا، آواز دی بابا ہماری قسمت میں شاید پیاسا رہنا ہے۔ عزادارو یہ سکینہ تھی جو پانی کے لیے تڑپتی رہی۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیالب الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہت محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں ان کو شفاء کلی صحت کاملہ عطا فرما، جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض میں ادائیگی فرما، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ بار الہت محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سے مدنیہ سہون غلطی ہو ان کو معاف فرما۔ پروردگارہ ہماری اس پرسے کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ جو مرض اس دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس سے تمام مومنین مومنات کو حفظ و امان عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ناصروں میں ہمیں شمار فرما۔ ماتم حسین۔